بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اور بچے ریڈی ہو چکے تھے عید میلاد النبی کے دن کے لیے، اپنی نانوں کی طرف جانے کے لیے۔ وہاں پر ہم لوگ پہنچے، سارا دن ہم لوگوں نے بڑے مزے کیے، ساری سسٹرز اکٹھی ہوئی تھی، خوب باتیں شاتیں کی۔ شام ہوئی تو پھر ہم بچوں کو لے کر باہر چلے گئے۔ بچوں نے یہ کہا تھا کہ ماما ہم لوگوں نے پہاڑیاں دیکھنی ہیں، تو ہم لوگوں نے بچوں کو پہاڑیاں دکھائیں۔ یقین کریں بچپن سے ہم لوگ بھی یہ کرتے تھے کہ پہاڑیاں دیکھنے نکلتے تھے، فرق بس اتنا ہے کہ ہم لوگ اکیلے چلے جاتے تھے، تب ماحول اتنا خراب نہیں تھا۔ اور آج جو ہے، آج ہمیں بچوں کو خود لے کر جانا پڑتا ہے، وہ والا سین نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کہیں کہ آپ اکیلے چلے جاؤ۔ تو وہاں سے پہاڑیاں دیکھتے دیکھتے ایک سائڈ پہ بڑا اچھا انتظام کیا ہوا تھا، لنگر کا جسے کہتے ہیں، اور اس میں بریانی بھی تھے، بھٹورے بھی تھے، اور تکے کباب وغیرہ بھی تھے۔ تو ہم لوگ بھی وہاں پر بیٹھ گئے، اور انہوں نے ہمیں سب سے پہلے بریانی جو ہے وہ ٹیسٹ کروائی۔ بریانی کے بعد پھر ہم لوگوں نے وہاں سے بھٹورے کھائے۔ پھر ہمارے پیٹ میں اتنی گنجائش نہیں تھی، تو پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے، اور پھر یہ ایک اور جگہ پہ پہاڑی لگی ہوئی تھی، ہم لوگوں نے وہاں پر یہ دیکھی۔ یقین کرے بچوں نے اتنی محنت کی ہوئی تھی، اتنی پیاری پیاری پہاڑیاں بنائی تھی نا، تو بہت اچھا لگا دیکھ کرنا۔ لیکن آج تک بچپن میں بھی مجھے نہیں سمجھ لگی اس بات کی، اور اب تک بھی نہیں لگی کہ یہ پہاڑیاں کیوں بناتے ہیں۔ اگر کسی کو اس چیز کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی اس دن پیدا ہوئے، ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن پہاڑیوں کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں بنائی جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں اگر کمنٹ میں، کہ اگر کسی کو اس بات کا آنسر پتہ ہے۔ تو بس پھر ہم لوگوں نے وہیں پہ نائٹ سٹے کیا، کیونکہ نائٹ میں کافی ٹائم ہو گیا تھا، تو اس کے بابا نے بھی ادھر سبیل لگائی ہوئی تھی اپنے فرینڈس کے ساتھ مل کر، تو وہ ہمیں لینے نہیں آئے، تو نیکسٹ ڈے بھی بچوں کی اسکول سے چھٹی ہو گئی۔ تو اب یہ نیکسٹ ڈے کا بھی لوگ تھا، صبح ناشتہ وغیرہ کر کے ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں۔ تو آج اس کے بابا نے کہا تھا کہ آپ نا گھیا چکن بنا لینا، تو وہ کہہ رہے تھے میں گھیا کدو لے کر آؤں گا، تو میں نے کہا چلیں بچوں کے آنے سے پہلے میں مسالہ وغیرہ ریڈی کر لیتی ہوں۔ تو میں نے بس مسالہ وغیرہ ریڈی کیا ہے، اور اس کے بعد میں ویٹ کرنے لگ گئی اس کے بابا کا۔ شام ہوگی تو ان کے بابا کی کال آ گئی کہ جی میں آج لیٹ ہوں، تو میں نے گھیا وغیرہ منڈی سے نہیں لیا، تو آپ کچھ اور بنا لیں۔ اور مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیا بناؤں۔ میں نے کہا مسالہ میں نے گھیے کا بنایا ہوا ہے، اب اس کو میں کیسے، اور اس میں کیا ڈالوں، کون سی سبزی ڈالوں۔ تو پھر آخر میں نے کیا کیا، میں بازار گئی اور پھر میں گھیا لے ہی آئی۔ تو گھیا لا کے پھر میں نے کہا میں چلیں گھیا کدو پکا دوں۔ تو میں بچوں کو پڑھا رہی تھی کہ فاطمہ جلدی سے آئی ماما، بہت اچھی رینبو ہے اوپر، مجھے جلدی سے موبائل دیں، میں نے نا کیپچر کرنا ہے اس کا ویو۔ تو اتنی پیاری لگ رہی تھی، کافی کم ہو چکی تھی لیکن کچھ تو نظر آ رہی ہے، تو وہ پھر نا رینبو کی تصویر بنا کے لائی۔ تو آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ ویدر کافی اچھا ہو جاتا ہے رات میں نا، لیکن دن کے ٹائم اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے کہ بس کیا ہی بتائیں۔ تو ولاگ بھی آج میں کافی دن کے بعد ہی ڈال رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ شارٹ ویڈیو جو ہے نا میں روز اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ آپ لوگ میری کمپلیٹ ریسپی جو ہے نا، جو بھی میں گھر میں کھانا بناتی ہوں، وہ تقریباً 1 منٹ میں اچھے طریقے سے نا اس کو مینشن کر دیتی ہوں اپنی شارٹ ویڈیو میں۔ تو آپ لوگ ضرور میری شارٹ ویڈیو روز دیکھا کریں، اس میں آپ کو اچھی اچھی ریسپیز بھی میری ملیں گی، اور ڈیلی کا جو روٹین کا میرا کھانا ہے وہ بھی کمپلیٹ ریسپی کے ساتھ آپ لوگوں کو ملے گا۔ لیکن اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ہی ریکویسٹ آپ لوگوں سے کہ آپ ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں۔ تو بس کھانا بن چکا تھا، اور یہ آج کے ڈے کا ولاگ ہے، آج تھا فرائیڈے، اور وہی میری روٹین کے فرائیڈے کو میں نے بچوں کے ساتھ چھوٹا سا میلاد کرتی ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ میلاد میں بچے جو بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور کرے، اور جس کمائی سے ہم لوگ نیاز دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری کمائی میں برکت ڈالے۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے۔ اب یقین کریں میں نے ٹیوشن کے بچوں کو اس طرح بلانا شروع کیا ہے، جلدی بلا لیتی ہوں 1 گھنٹہ پہلے کہ وہ اپنا یہ جو بھی تسبیح وغیرہ کر لیں، اور پھر ہم لوگ تھوڑی سی میلاد کرتے ہیں، نعت وغیرہ پڑھتے ہیں اور دعا مانگ لیتے ہیں۔ تو ان کے پیرنٹس کو بھی بہت اچھا لگا ہے کہ یہ جی آپ نے اچھا کام شروع کیا ہے۔ بچے بھی جو ہیں بڑے ہیپی ہو کر فرائیڈے والے دن آتے ہیں کہ جلدی سے نہاتے دھوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ٹیوشن جانا ہے آج۔ تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ چلو اچھی بات ہے، اگر میرے ہی سیٹ سے بچے بھی کچھ سیکھ لیں تو پھر میں نے یہی سوچا کہ چلیں آج میں دہی بلے بنا لیتی ہوں۔ تو کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، بچے بھی گھر سے کھانا کھا کے آئے ہوتے ہیں، پھر ایسی کوئی چیز کے چلیں ایزیلی جلدی سے بن بھی جائے اور بچے بھی خوش ہو کر کھا لیں۔ تو پھر چنے تو میرے پہلے سے بوائل تھے، فریز ہوئے تھے، تو آلو میں نے بوائل کیے ہیں۔ اور آج میرے ساتھ ہوا یوں کہ میں نے بلیاں جو ہے نا، امی بازار کے دہی بلے نہیں کھاتی ہیں نا، مطلب بلیاں نہیں کھاتی ہیں، تو میں گھر میں ہی بنا لیتی ہوں۔ تو میں نے بیسن لے آئی میں، تو میں نے آ کر بلیاں نکال لی۔ تو یقین کریں بیسن اتنا برا نکلا کہ بلیوں کا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا، اتنی ہارڈ بلیاں بنی۔
حالانکہ میں نے اس کی ریسپی بھی شوٹ کی، پھر میں نے ساری کٹ کی. پھر میں دوبارہ بازار گئی اور میں پھر یہ جو بازار کی بلیاں ہوتی ہیں نا وہ لے کر آئی. پھر میں نے وہی دوبارہ بھگوئی اور انہی سے میں نے دہی بلے بنائے. امی دہی بلے پسند کرتی ہیں لیکن گھر کی بنی ہوئی بلیوں کے نا. تو انشاءاللہ میں جلدی آپ لوگوں کے ساتھ بلیوں کی ریسپی بھی شیئر کروں گی. تو پھر بس یہی میرے آج کی روٹین تھی. پھر شام میں آج میں نے کچھ بھی نہیں بنایا. بچوں نے کہا تھا کہ آج ہم نے جو ہے نا وہ ریپ کھانا ہے. تو میں نے کہا چلیں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں انہی سے پھر میں ریپ بنا لوں گی. تو یہ سیلڈ وغیرہ میں نے پھر اس کے لیے کٹ کی. تو میں نے کہا سیلڈ وغیرہ کٹ کر لوں. اس کے بابا کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ آئیں تو پھر ان سے کہوں کہ ریپ کی روٹیاں لے آئیں. تو انشاءاللہ ریپ کی بھی جو ہے نا ریسپی وہ میں جلدی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. جس دن میں فارغ ہوئی نا تو میں وہ بھی ٹرائی کروں گی گھر میں کہ کیسا بنتا ہے ریپ کی روٹی جو ہے. ریپ تو چلے ہم نے جو انگریڈینٹس لگانے ہوتے ہیں وہ بنا کے بن جاتے ہیں، لیکن ریپ کی روٹی بھی جلدی انشاءاللہ شیئر کروں گی. ابھی میں نے وہ ٹرائی نہیں کی. تو سوس تو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے اپنی شارٹ ویڈیو میں، آپ یوٹیوب پہ میرے دیکھ سکتے ہیں. تو آج پھر میں نے اس کی کمپلیٹ ریسپی نہیں دکھائی. تو آج میں نے سوس جو ہے وہ میں تیار کر لی ہوئی تھی. سوس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ یوگرٹ کے اندر میں نے یہ جو ادرک اور لہسن ہے نا وہ ڈالا ہے. تو ادرک لہسن کہہ رہی ہوں سوری، جو ریڈ مرچ ہوتی ہے نا گھر میں تازہ ریڈ ہوئی ہوتی ہے وہ، اور لہسن کوٹ کے ڈالا ہے. اور اس کے اندر ہی میں نے جو ہے نا تھوڑی سی بلیک پیپر ایڈ کی ہے، تھوڑا سا لیمن جوس ایڈ کیا ہے. تو اسی سے میں نے یہ اپنی نا سوس ریڈی کی ہے. تو تھوڑی سی بلیک پیپر وغیرہ اس میں ایڈ کر لیں، لیکن بہت مزے کی بنتی ہے. اور میرے پاس تھی چکن بائٹس پڑی ہوئی تھی جنہیں ہم کروکٹس بھی کہہ سکتے ہیں، چکن شارٹ بھی کچھ لوگ بولتے ہیں. تو یہ بازار کے تھے تو اسی کے ساتھ میں یہ ٹرائی کرنے لگی تھی. تو وہ میں فرائی کر چکی تھی. اب یہ میری سوس بھی میں نے لیمن جوس سب ایڈ کیا، وہ بھی کمپلیٹ تھا. تو میں نے کہا چلیں یہ گرم بہت زیادہ تھی، میں نے جو بوٹیاں فرائی کی ہیں نا چکن شارٹس کی، تو میں نے کہا چلیں اس کو چھوٹے پیسز میں کر لوں، کیونکہ اتنی بڑی بوٹی تو منہ میں بھی آئے تو سمجھ نہیں لگتی ہے. تو بس بچوں کی بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور میں ریپ لینے کے لیے گئی. ریپ کی روٹیاں یقین کریں میں نے ابھی اس سے پہلے نہیں بنائے، تو مجھے نہیں تھا آئیڈیا کہ یہاں سے نہیں ملیں گے. گھر کے قریب جتنے، حالانکہ اتنا بڑا ہمارا بھی بازار ہے، جتنی میں نے شاپس تھی جہاں پر ہو سکتی تھی یہ بیکری وغیرہ میں نے سب سے پتہ کر لیا، کہیں سے بھی مجھے ریپ نہیں ملی. ریپ کی روٹی تو پھر میں نے اس کے بابا کو کیسا کرتے ہیں شوارما لے لیتے ہیں، اسی میں اب یہ مٹیریل لگا لیں گے. تو اس کے بابا کو نا شوارما کی روٹی زیادہ پسند نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر اس سے اچھا تم نا پراٹھا رول لے لو. ایون کہ میں گورمے بیکری تک گئی کہ شاید وہاں سے ریپ مل جائے، ریپ کی روٹی لیکن نہیں ملی. پھر وہیں سے میں نے یہ پراٹھا رول لیے، وہاں سے کولڈ ڈرنک لی اور ہم لوگ گھر آ گئے. تو اتنے مزے کے بنے ہیں نا، اتنے مزے کے بنے تھے. اور آپ کو پتا ہے گھر میں چیز بنی ہو، گھر کے بنے ہوئے نا چیز ویسے بہت مزے کی لگتی ہے. تو بچوں کو تو بڑا مزہ آیا. تو ہم لوگ آپ کو پتا ہے 4 لوگ تو ہیں، تو ایک کے ساتھ فاطمہ کا تو پیٹ نہیں بڑا. پھر اینڈ والا جو تھا نا وہ بہت سافٹ ہو گیا تھا. فاطمہ کا ایک سے پیٹ نہیں بڑا، آخری پڑا ہوا تھا 5واں، تو کہتی ماما وہ بھی بنا دے. تو پھر میں نے وہ بھی بنا لیا. تو وہ پھر ہم تینوں نے ڈیوائڈ کیا. اس کے بابا کا تو ایک سے پیٹ فل ہو گیا تھا، ان کا تو ویسے ہی بڑا پیٹ چھوٹا جلدی سے فل ہو جاتا ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے، نہیں بھی آتی تو کوئی بات نہیں، تو آپ لوگ اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں. آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.